الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. عقبہ بن عامر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا، من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اب یہ جو نجات کا لفظ ہے یہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات اور دنیا کے فتنوں سے بھی نجات. بہت خوبصورت سوال پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 باتیں بتائیں. پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. جب بھی کہیں پر فتنہ ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو، اس فتنے سے بچنے کا، نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے. عمران بن حسین جانو کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، خاموشی اختیار کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے اور دین میں مدد کرتی ہے. یعنی جو بندہ خاموش رہنے کا عادی ہو، یہ خاموشی اس کے دین میں اس کی معاون ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کم گوئی ایمان کی شاخ ہے، کم بولنا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں جو اعمال ہوں گے وہ میزان میں تولیں گے، لیکن جو اعمال سب سے بھاری ہوں گے وہ خاموشی اور خوش اخلاقی. یعنی خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ اتنا بھاری عمل ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا، اور خاموش رہنا بھی اس میں سے ایک عمل ہے. نبی علیہ السلام بہت کم گفتگو فرماتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کا خطبہ دیا اور اس کے الفاظ میں نے خود گنے، 150 الفاظ تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ پورا خطبہ ہی 150 الفاظ پہ مشتمل، اور ہماری تو 150 الفاظ میں تمہید ہی نہیں شروع ہوتی ابھی. تو اللہ کے محبوب سے ہم بہت کم گفتگو فرماتے تھے اور آپ کی گفتگو معنی خیز ہوتی تھی. ایک ایک لفظ نہ جیسا چلا ہوتا تھا اور اس کا مقصد ہوتا تھا. تو اس لیے زبان کے استعمال پر نظر رکھنا یہ سب سے پہلا نجات کا عمل ہے. آج کل ہمیں ٹر ٹر کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، جہاں 2 بندے بیٹھے وہیں گفتگو شروع. اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے دین کا نقصان ہوتا ہے. علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب احوال الصادقین میں لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف اتنا کم گفتگو کرتے تھے کہ پورے دن میں جتنا بولتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اب ہماری گفتگو کو لکھنا شروع کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پرنٹر چلتا ہی رہے گا 24 گھنٹے. اس لیے ہم جو بولتے ہیں ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا
آج کسی کو کمینہ کہہ دینا، ذلیل کہہ دینا، فاسق کو منافق کہہ دینا آسان ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بتاؤ تم نے اس کو ذلیل کیوں کہا، تم نے اس کو برا کیوں کہا، اس وقت پھر پریشانی ہو جائے گی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تجھ سے بڑا خطرہ ہے، تیری وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں پہنچیں گے. علماء نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا سائز تو چھوٹا سا ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں. شرک زبان سے ہوتا ہے، الزام تراشیاں زبان سے ہی ہوتی ہیں، اور اس عضو کا کنٹرول کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے. چپ رہنا مشکل ہے، بولنا بہت آسان ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ جب بھی دو بندوں کے درمیان کوئی مسئلہ بنے، آپ ان کی گفتگو سنیں. جس کی آواز اونچی ہوگی وہی جھوٹا ہوگا، اور جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا اتنا اونچا بول رہا ہوگا، اتنا شور مچا رہا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا تھا. علم کے سمندر سے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ خود گفتگو نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کوئی سوال پوچھتا تھا تو جواب میں وہ بولتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے. اتنا علم ہو اور اس پر اتنی خاموشی ہو، یہ بڑی بات ہے. اور جس کے پاس واقعی علم ہوگا، کامل ہوگا، وہ اتنا ہی خاموش ہوگا. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانے کا موقع ملا. تو میرا تصور یہ تھا کہ ہم جا کے بیٹھیں گے تو بس حضرت کو نصیحت کرنی شروع کر دیں گے اور آدھے پونے گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. لیکن ہم جا کر بیٹھے تو حضرت بالکل خاموش، 10-15 منٹ بالکل خاموش رہے. پھر جب ان سے میں نے کوئی کوشچن پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو حضرت نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. تو ان کی بھی گفتگو جواب ہوتی تھی، از خود گفتگو نہیں فرماتے تھے. اور ہمارے حضرت سید ضیاء الحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو میرے اول شیخ تھے، ان کی صحبت میں ایک مرتبہ ہم خیرپور ٹامے والی گئے. ان کا گھر تھا وہاں، وہ کراچی سے خیرپور آئے ہوئے تھے. اس وقت ہمارے گروپ میں کوئی 32 کے قریب لڑکے تھے اور سارے انجینئرنگ کرنے والے، اور سب نوجوان تھے. اب 32 نوجوان اگر جا رہے ہوں تو مجمع کو اٹیک کرتے ہیں. ہم 32 لوگ جدھر سے گزرتے لوگ ہمیں دیکھتے، کھڑے ہو کے دیکھتے کون ہے، کہاں جا رہے ہیں. کہا ہم حضرت کو جا کر ملے، سلام کیا، بیٹھ گئے. حضرت بھی خاموش بیٹھ گئے. اب چونکہ پہلی ملاقات تھی تو حضرت ہمارے سارے چہروں کو ایک مرتبہ دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے. ہم اس انتظار میں کہ حضرت گفتگو فرمائیں گے اور ہم گفتگو سنیں گے، اور حضرت اپنی عادت کی وجہ سے خاموش. کافی دیر اس طرح خاموشی گزر گئی تو حضرت نے پہچان لیا کہ یہ بدھو قسم کے نوجوان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بات پوچھنی کیسے ہے. تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، بھئی مجھے تو اتنی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ لوگ آپس میں باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. یہ فرمایا، مجھے تو اتنا باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. اب اس پر ہم میں سے ایک بندے نے سوال پوچھ لیا کہ حضرت یہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے؟ بس پھر تقریباً 3 گھنٹے حضرت نے ذکر قلبی کی تفصیلات سمجھائی.
تو اتنا علم رکھنے والے حضرات بھی کم گفتگو کرتے تھے. بندے کے لیے کم گفتگو کرنا باعث نجات ہے. زبان سے انسان کئی الفاظ ایسے نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن مصیبت میں پڑ جائے گا. الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، یہ ساری زبان سے ہی ہوتی ہیں. مدینہ طیبہ کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک عورت فوت ہو گئی تو غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا. اب وہ غسل دینے والی عورت جب اس کو نہلا رہی تھی تو وہ اس کے جسم پہ صابن لگا رہی تھی، ران کے اوپر وہ صابن لگا رہی تھی. اس دوران اس نے بات کرتے ہوئے جو پانی انڈیلنے والی عورت تھی اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو فوت ہو گئی مگر اس کے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. اب جیسے یہ بات کی اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا. چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو ہاتھ چھوٹتا نہیں. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے. گھر کے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بھئی میت کو غسل دے کے فارغ کرو تاکہ ہم اس کو جنازہ پڑھیں اور دفنانے کے لیے لے جائیں. تب بات سامنے آئی کہ جس طرح ہاتھ جو ہے وہ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا ہے اور ہٹتا نہیں. جو نہلانے والی عورت کے رشتے دار تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، مردہ عورت کی ران سے تھوڑا سا گوشت کاٹ دینا چاہیے تو ہاتھ الگ ہو جائے گا. جو میت کے رشتے دار تھے وہ کہنے لگے کیوں، ہم اپنی مردہ عورت کا گوشت نہیں کاٹنے دیں گے، کاٹنا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو. اب ایک نزاع کی صورت پیدا ہو گئی. یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کو کسی نے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس کا حل بتا سکتا ہوں اگر مجھے وہاں لے جایا جائے. تو لوگ امام مالک رحمۃ اللہ کو وہاں لے کر آئے. غسل دینے والی کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپکا ہوا ہے. امام صاحب نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ چپکا کیسے ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا جی میں باتیں کر رہی تھی. تم نے کیا بات کی جس وقت ہاتھ چپکا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کے تو فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی شرعی گواہی ہے اس کی؟ اس نے کہا نہیں، ایک مرتبہ یہ عورت گزر رہی تھی تو وہ مرد اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا تو میں نے خود ہی گمان کر لیا کہ ان کا آپس میں کوئی برا تعلق ہوگا. صرف مرد کو مسکراتے دیکھ کر گمان کر لیا کہ عورت کا اس کے ساتھ برا تعلق ہے. امام صاحب نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، اب تجھے بہتان کے 80 کوڑے لگیں گے تب تیری جان چھٹے گی. چنانچہ جلاد کو بلایا گیا اور غسل دینے والی عورت کو 1 کوڑا، 2 کوڑا، 75 کوڑے، 78 کوڑے، 79 کوڑے مارے گئے اور اس کا ہاتھ چپکا رہا. جب 80 کوڑے پورے ہوئے تب اس کا ہاتھ الگ ہوا. کہنے کو کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جی اس کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق، مگر اس پر اس کو 80 کوڑے لگے. اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. شریعت نے کہا کہ الغیبت اشد من الزنا. بھئی تم کسی آدمی کے کردار پر نکتہ چینی کرو گے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے نا کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا. جس نے زنا کیا اس کا جرم چھوٹا تھا، تم نے جو اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کر لی تمہارا جرم اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، تم اس سے بڑے مجرم ہو.
اب ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن مجید سے میں 10 الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، سب امر کا صیغہ، حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم، اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہم فتنوں سے نجات پا جائیں گے۔ پہلا حکم شریعت کہتی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو پہلا اصول تو یہ بنائے کہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہی نہیں، کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہم کیوں کمنٹس کریں؟ ہمیں کہاں سے اختیار ملا ہے کہ ہم باتیں کریں؟ اور اگر بالفعل کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو شریعت کہتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لائے تو تم اس کی تبیین کرو، اس کو ویریفائی کرو بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا سچ بول رہا ہوتا ہے مگر مقصد جھوٹ نکال رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا روکو مت جانے دو، اب کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اس بندے کو روک لیا جائے، اس کو جانے نہ دیا جائے۔ اب سننے والا آ کے اس کو نقل یوں کرتا ہے، جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے میرے سامنے کہا روکو مت جانے دو۔ اب بتائیے اس نے کوئی لفظ درمیان میں ایڈ نہیں کیا، جو 4 لفظ بولنے والے نے بولے تھے وہی یہ بھی بول رہا ہے، مگر مقصد غلط پہنچا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بولنے والا سچ بھی بول رہا ہے تو کس انداز سے بول رہا ہے اور مقصد کیا نکال رہا ہے، یہ بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے خوش ہو کے کہتے ہیں کیا بات ہے، تو آپ نے تعجب سے اس کی تعریف کی، اور اسی بندے کو آپ غصے کی نظر سے دیکھ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن اب آپ لڑائی جھگڑے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو نقل کیا وہ بالکل ٹھیک بات تھی، مگر صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم غلط پہنچ گیا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آ کے کوئی بات نقل کرے تو شریعت کہتی ہے کہ تم وضاحت کرو، اس بندے سے پوچھو بھئی آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، اس کو موقع دینا چاہیے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم ایک بات کو سنو اور بس اس کے اوپر بلیو کر کے اپنی رائے قائم کر لو۔ پکا مجرم ہو اس کو بھی عدالت اختیار دیتی ہے کہ جی آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اور اس کے ہاتھ پہ اس کا کٹا ہوا کان رکھا ہوا ہو اور آ کے کہے کہ جی اس نے میرا کان کاٹ دیا، اعتماد نہ کرنا جب تک تم اس دوسرے بندے سے بھی نہ پوچھ لو۔ بیٹے نے کہا ابا جان جب کٹا ہوا کان اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے تو پھر مجھے دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بیٹے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے 2 کان کاٹے ہوئے ہوں، تو پتہ دوسرے سے ضرور کرو۔ ادھر سے میسج آ گیا، ادھر سے واٹس ایپ آ گیا، ادھر سے فون آ گیا، بس فون پہ کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے اوپر بلیو کر لو۔ یہ تو اپنے دین کو خراب کرنے والی بات ہے، اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر وہ بات سچ بھی ہے تو تمہاری تو انوالومنٹ اس میں نہیں نا، تم اپنی زندگی گزارو، تم کیچڑ میں کیوں اپنے پاؤں ڈالتے ہو؟ تمہارے پاس زندگی کا وقت زیادہ فارغ ہے ان باتوں کے لیے۔ پھر تیسری بات شیخ نے فرمائی ولا تجسسوا،
کہ تمہارے اندر تجسس نہیں ہونا چاہیے. تجسس کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات کا پتہ چلے تو مزید ٹو لگانا، اور کیا ہے مجھے ذرا بتاؤ. اس کو فون کر کے پوچھو جی اور کیا ہے مجھے بتائیں. دوسرے کو فون کیا، تیسرے کو فون کیا، 10 جگہ پہ فون کر کے ایک ہی چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کرنا. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا. پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ اجتنبوا پھر امر کا صیغہ ہے کہ تم بدگمانی سے بچو. کتنا خوبصورت شریعت کا اصول ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بات میں 70 برے پہلو نکلتے ہیں اور ایک اچھا پہلو نکلتا ہے تو تم اچھا ہی گمان کرو مومن کے بارے میں، برا نہ گمان کرو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی مرد اور عورت کو دیکھو جوان العمر ہیں اور وہ ایک کمرے سے باہر نکلے ہیں اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے غسل کیا ہوا ہے، تو یہ مت سوچو کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے غسل توبہ کیا ہوگا اور اپنے اللہ سے معافی مانگ کے نکل رہے ہوں گے. آج کے دور میں پر کا پرندہ بنا لینا یہ بہت آسان سی چیز ہے. پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دوسرے کو برے لفظ سے مت پکارو. کسی کے بارے میں برا لفظ بول دینا، کہہ دینا، شریعت نے اس سے منع کر دیا. پھر چھٹی بات فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تم الزام تراشی بھی مت کرو. اور اگر تمہیں کسی کی عیب کا پتہ چل جائے، غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کا مذاق نہ بناؤ. لا یسخر قوم من قوم. ایک جماعت دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرے. دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اچھا اگر دو بندوں کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو. تو تم درمیان میں ایک طرف ہو کے جھگڑے کو بڑھانے کی بجائے آپس میں فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کرو، دلوں کو قریب کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرو. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان دوسرے کی غلطی سے چشم پوشی کرے اور اس کو معاف کر دے. فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. تم معاف کر دو اور چشم پوشی کرو. تم دوسرے کی غلطی کو معاف کرو گے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں؟ اگر ضرورت ہے تو ہمیں دوسرے کی غلطی کو بھی معاف کر دینا چاہیے. غلطی کسی بھی بندے سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ نیکی پر زندگی گزارتے ہیں اس میں ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا ہوا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل میں ڈالنا چاہے
اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی حفاظت کا ہٹا لے معاملہ، تو نیک سے نیک آدمی، ولایت کبریٰ کے مقام کا آدمی بھی گناہ میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیکی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، اس کے ساتھ بعض لوگوں کو تھوڑا جیلسی تھی، ہوتا ہے جو زیادہ قرب میں رہ کے کام کرتے ہیں تو بعض لوگ ان کے ساتھ ذرا اسپیشل خوردبین لگا لیتے ہیں، ان پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو خادم تھا اس کا کہیں کوئی تعلق بن گیا اور اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ اب جب اس بندے کو پتہ چلا کہ خادم صاحب نے ارتکاب کیا زنا کا تو یہ تو بڑا خوش، اب پتہ چلا، اب میں حضرت کو جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو جو آپ کی خدمت کرتا ہے نا وہ اندر سے یہ ہے۔ وہ حضرت حاجی صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کا خادم کی اصلیت کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ حضرت اس نے تو فلاں عورت سے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو حضرت نے اس کی بات ایسے سنی جیسے کوئی سن نہیں رہا ہوتا، بھولا بن گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کے خادم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، پھر بھی چپ رہے۔ جب اس نے 2-3 دفعہ بار بار بات ریپیٹ کی تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مضل ہے نا، گمراہ کرنے والا، اس اسم کی کوئی تجلی پڑ گئی ہوگی اور اس سے گناہ ہو گیا ہوگا۔ بات ہی سمیٹتی۔ اور 10ویں بات شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو چکا، تم بول چکے، باتیں کر چکے، فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اب تم سب کے سب اپنی اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو سینوں کے بھید جانتی ہے۔ تو جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ توبہ کا معاملہ۔ اگر ہم شریعت کے اندر اصولوں پر عمل کریں گے تو ان فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بتائیں، املک علیک لسانک، تم نجات چاہتے ہو نا تو راہ نجات یہ ہے کہ تم 3 کام کرو۔ پہلا کام، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، مت بولو، چپ رہو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے۔ گھر وسیع ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے گھروں میں ٹکو، باہر مت نکلو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے۔ مختلف گھروں کی سچویشن مختلف ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ میاں بیوی کے ایسے جھگڑے کہ خاوند گھر جاتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا گھر جانے کو، گویا گھر اس کے لیے تنگ ہو گیا۔ اور کئی جگہوں پہ میاں بیوی میں ایسی محبت ہوتی ہے، ایسا پیار ہوتا ہے کہ خامد گھر جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اس خامد کے لیے اس کا گھر وسیع بن گیا۔ تو گھر وسیع ہو جائے کا مطلب یہ کہ تمہارا گھر کے اندر دل لگے، تم پرسکون ہو کے گھر میں ٹھہرو، یہ بڑی نعمت ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گھر کو وسیع فرما دیں. فتنوں کے وقت میں جب چیمیں گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ. جیسے دروازوں کے اوپر ٹاٹ پردہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہی رہتا ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں ہوتا. تم بھی بس اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، گھر سے نکلو نہیں. گھر میں رہو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے. آج کل تو سیل فون کی مصیبت ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے بھی پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. پہلے وقتوں میں گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتے تھے تو باہر کی چیمگوئیوں سے بچ جاتے تھے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر تنہائی اختیار کر لو، رہ جاؤ، اور فتنے کے دور میں تم باہر نہ نکلو. چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نزاع ہوا تو مدینہ شریف میں بڑی باتیں ہوتی تھیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ادھر کے تذکرے ادھر کے تذکرے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہو کے بیٹھ گئے تھے، وہ نکلتے ہی نہیں تھے باہر. علماء نے لکھا ہے کہ اگر امن کا دور ہو تو تم عمر لانو کی سیرت پر عمل کرو، اور اگر فتنے کا دور ہو تو عبداللہ ابن عمر کی سیرت پہ عمل کرو. تو تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، تمہارا دل لگے گھر میں، تم گھر میں ہی رہو. تو ایسے وقت میں اپنے فون بند کر دینے چاہیے، مصلی سنبھال لینا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور رجوع اللہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. قرآن مجید انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا تو سیدنا صدیق قرآن نے یہی عمل کیا، گھر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے. اور نبی علیہ السلام جب ملنے کے لیے تشریف لائے تو ابوبکر صدیق اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن مجید سے زیادہ مونس اور غمخوار کوئی نہیں. دکھی بندے کے لیے، غمزدہ بندے کے لیے قرآن مجید ہی غمخوار ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہی دل کو قرار دے دیتے ہیں، دل کو سکون دے دیتے ہیں. تو پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اور دوسری بات فرمائی کہ تم اس وقت اپنے ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے. اور واقعی گھر میں جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. کچھ دنوں سے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے سفر بہت کیے ہیں، اب آپ ایک جگہ کے اوپر رہیں اور سکون کے ساتھ اپنا کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے پروگرام بند کر دیں. آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس وقت سفر کریں. تو ہم نے ڈاکٹروں کے مشورے کی وجہ سے 10-15 دن گھر میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں، ایسا سکون ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلی پہ. اپنے وقت پہ انسان تہجد پڑھتا ہے، اپنے وقت پہ دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے گھر کی. تو مجھے ان 15 دنوں میں پھر احساس ہوا کہ سفر کرنے کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو گھر میں رہ کے عبادت کرنے کی توفیق دے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ایک دن میں نے کتاب پڑھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، تو احادیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے۔ طبیعت تو بہت غمزدہ تھی، لیکن ان احادیث کو پڑھ کے دل کے اندر بڑی امید آئی، اور اس رات عجیب دل کی کیفیت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی رحمت کی نظر فرما دی اور زندگی کی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب جب طبیعت کے اوپر امید غالب آ گئی تو ویسے ہی خیالات دل میں آتے ہیں۔ اکیلا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مصلی پہ سوچ رہا تھا کتنی اچھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احسان فرمائے، میرے بندے جو بھی تیری گناہ ہیں اور خطائیں ہیں میں نے سب معاف کر دیے۔ تو پھر میں اپنے مشائخ کے ساتھ جنت میں جا کے ملوں گا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اب یہ جنت کے خیال ذہن میں چلتے رہے۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ جنتیوں کے مختلف مکان ہوں گے، کوئی سونے کی اینٹ، کوئی چاندی کی اینٹ، کوئی سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہوگا۔ اگر اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا تو مجھے اللہ سے کیسا گھر چاہیے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا اللہ، اگر آپ میرے اوپر احسان فرمائیں اور مجھے جنت پہنچا دیں تو مجھے سونے چاندی کی اینٹوں والا مکان نہیں چاہیے، سرخ یاقوت کا بھی مکان نہیں چاہیے۔ جو میرا گھر ہے، مہد ہے، اللہ تو اسی کو جنت کا حصہ بنا دینا، میں اسی میں خوش رہ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دلوں کو ایسے سکون دے دیتے ہیں گھر میں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے۔ اور تیسری بات نبی اسلام نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تم اپنی خطاؤں کے اوپر رونا۔ یعنی نجات پانے کے لیے 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائیں: اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے گھر کے اندر ٹک کے رہنا، اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی خطاؤں پہ روتے رہنا۔ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے زندگی میں کوئی خطا نہیں ہوئی؟ یہ سوچنا ہی سب سے بڑی خطا ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہوئی۔ ٹو ایئر از ہیومن، انسان کی فطرت ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمارے جد امجد سے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، ہم تو ان کی اولاد ہیں، تو ہماری زندگی میں تو بہت گناہ ہیں۔ یہ کہنا کہ کوئی گناہ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور سچ بات عرض کروں تو ہماری تو نیکیاں بھی گناہوں کی مانندی ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں شاید نیکی لکھنے والے فرشتے نے کوئی نیکی نہیں لکھی ہوگی، اس لیے کہ مجھے اپنی ہر نیکی کے اندر کمزوری نظر آتی ہے۔ اب ہماری نمازیں کہنے کو نمازیں ہیں، حقیقت میں تو یہ ٹکرے ہیں جو ہم مارتے پھر رہے ہوتے ہیں۔
دل دماغ کہیں ہوتا ہے اور جسم کچھ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہماری نیکیاں بھی اتنی پور کوالٹی کی ہیں تو پھر گناہوں کی بات تو کچھ اور ہی ہے. اس لیے کبھی بھی انسان اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ یہی دعا مانگے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں کی نسبت آپ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. اگر میں جنت میں گیا تو آپ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، اور پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. اللہ نے دعا قبول کی اور اس راہب کو نماز کے سجدے کے اندر موت آئی. تو جبریل السلام نے نبی السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا وہ عاشق صادق فوت ہوا جس نے 400 سال عبادت میں گزار دیے تھے، تو اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت لے کے جاؤ. تو وہ بندہ کہنے لگا، بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے میں نے 400 سال آپ کی عبادت کی ہے. اللہ نے پھر فرمایا، اس کو لے جاؤ جنت میری رحمت کی وجہ سے. اس نے دوبارہ پھر کہا، بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. تو جب اس نے دوسری بار ریپیٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اچھا، تم اس کی عبادت کا اور جو میری اس کے اوپر نعمتیں ہیں ان کا آپس میں حساب کرو. چنانچہ فرشتوں نے حساب کیا تو اس راہب کی 400 سال کی عبادت اس کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا، میرے بندے، تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا شکریہ ادا نہیں کر سکی، اور تجھے تو میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. فرشتوں کو کہا، لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹنے لگے تو وہ بندہ رونے لگا اور کہنے لگا، اچھا اللہ، مجھے آپ اپنے فضل کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیجیے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا، میرے اس بندے نے میری اتنی عبادت کی ہے، چلو میرے فضل سے اس کو جنت پہنچا دیجیے. اب آپ سوچیں کہ 400 سال عبادت کرنے والا بندہ، ہماری تو عمر ہی نہیں، کتنوں کی تو عمر 40 سال سے بھی چھوٹی ہے، تو ہماری عبادتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جب وہ بندہ بھی اللہ کے فضل سے جنت جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تو معاملہ 100% اللہ کے فضل پہ ہی موقوف ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بھی اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہوں نے معصوم زندگی گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ اپنے عملوں پہ بھروسہ کریں کہ ہماری نمازیں بڑی اچھی، ہمارا ذکر بڑا اچھا، ہمارا دین کا کام بڑا اچھا، ہمارا فلاں کچھ اچھا نہیں ہے. بس اللہ اپنا فضل فرمائے اور اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے.
پنجابی زبان کے الفاظ ہیں، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نال رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو یاد الہی میں روتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بتائیں، املک علیک لسان کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے اور تو اپنے گھر کے اندر ہی ٹکا رہے۔ فتنے کے دور میں دوسروں سے ہٹ کٹ کے یکسوئی کی زندگی گزارنا، یہی فتنے سے بچنے کا بہترین سبب ہے اور یہی راہ نجات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے راہ نجات کے لیے 3 باتیں بتائیں، ہم ان تینوں پوائنٹس کو یاد کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کے فتنوں سے بچائیں گے، ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔